اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سچے رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کرنے سے پہلے صحرائے عرب میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ بچے کے نانا کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راہزنوں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ راہزنوں نے مکہ مکرمہ کے مشہور بازار اوکاز میں اس بچے کو فروخت کر کے پیش کر دیا۔ ادھر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھتیجے سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میرے لیے ایک عربی نسل سمجھدار غلام خرید لو۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بازار میں اسی بچے کو دیکھا تو اسے خرید کر اپنی پھوپھی کو پیش کر دیا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اقدس میں تشریف لائی تو اس غلام کو برگاہ اقدس میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے، شفقتوں اور محبتوں کی سائے میں پروان چڑھنے والے اس غلام کو دنیا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتفاقاً آپ کی قوم کے چند افراد حج کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور جا کر والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیے کے بغیر اسے لے جاؤ۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ماں، باپ اور چچا کی جگہ ہے۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی غیر معمولی محبت اور تعلق کی خاطر کو دے کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ والد اور چچا آپ پر یہ اعزاز و اکرم دے کر شاداں اور فرحان ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہلے انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی آیات نمبر 5 نازل ہوئی تو آپ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ آپ آسمانی فضیلت کی وہ چاند ہے جس کی چمک کبھی ماند نہ پڑے گی۔ وپاشاری شوق جہاد، ذوق عبادت، عاجزی و انکسار میں بلند مقام پایا۔ کم عمری سے لے کر شہادت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب کا لقب پایا۔ غزوہ بدر کی فتح مبین کی خبر مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مطلق کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیری لشکر بنا کر روانہ فرمایا اور ہر مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے کامیابی و کمرانی کا جھنڈا لہرایا۔ اعلان نبوت کی 10ویں سال ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر طائف کا قاصد کیا۔ سفر جب کفار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ تانا زانی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ دوڑ دوڑ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے اور رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے۔
یہاں تک کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ تفسیری کبیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک منافق آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ایک کنڈر کے پاس پہنچ کر وہ منافق کہنے لگا، ہم یہی آرام کرتے ہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ آرام کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس منافق نے آپ کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں اور نعوذ باللہ میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے فوراً پکارا، یا رحمان، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک منافق کی کانوں میں آواز آئی، تیری بربادی، اسے قتل مت کر۔ منافق کنڈر سے باہر نکلا، باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر قتل کرنا چاہا، پھر وہی آواز آئی، پھر وہی آواز پہلے سے بھی قریب سنائی دی۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کیا تو وہی آواز بہت قریب سے آئی۔ منافق باہر نکلا تو اچانک ایک شہسوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے منافق کے سینے میں اس نیزے کو پیوست کر دیا اور وہ منافق تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شہسوار اندر داخل ہوا اور آپ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جانتے ہو، میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ 8 ہجری جمادی الاول میں غزوہ موتا کا معرکہ رونما ہوا تو سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے عالم بردار تھے۔ شیطان پاس آیا، آپ کے دل میں زندہ رہنے کی محبت ڈالی، موت سے نفرت دلائی اور آپ کو دنیا کی لالچ دلائی۔ مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومنین کی دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ رومی سپاہی 1 لاکھ تھے۔ آپ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا جواب تیروں کی مار اور تلوار کی وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ آپ کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ پر نیزوں سے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔